بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا وسندنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز مقتدر صدر محترم، علماء اعظام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس علاقے کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی، سعادت مندی کا موقع ہے کہ پھر دوبارہ سال بھر کی محنتوں، محبتوں، نسبتوں کے بعد وہ خوشی کا سنہرا موقع اس ادارے کے صدقے طفیل آپ سب کو، ہم کو حاصل ہونے جا رہا ہے. ادارے کی مقبولیت کے باب میں کچھ زیادہ کہنا اس وقت ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی عصر سے قبیل آتے آتے راستے میں ایک سائیکل والے سے ہم نے راستہ معلوم کرنے کے لیے دریافت کیا. دیہاتی قسم کے لوگ تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے یوں کہا کہ ہمیں انواع جانا ہے تو ان دونوں تینوں لوگوں نے بہت زیادہ اظہار مسرت و فرحت کرتے ہوئے کہا کہ آج وہاں بہت بڑا پروگرام ہے، ضرور جائیے، خوشی کا موقع ہے. یہ کہنے کے لیے دو جملے تھے، لیکن ہماری عمریں چونکہ نصف صدی سے متجاوز ہیں، اس لیے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ادارے کے ساتھ لوگوں کو کتنا قلبی لگاؤ ہے. اور کیوں نہ ہو، میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں. ادارہ جب کثیر المنافع اور وسیع المقاصد ہو تو وہ اپنی جڑیں عوام و خواص میں مضبوط کر لیتا ہے. مسلمان کی سوچ محدود نہیں ہونی چاہیے. میں ملی جلی گفتگو کروں گا تاکہ طلباء، علماء اور عوام سب کے کام کی کچھ نہ کچھ باتیں آ جائیں. مسلمان محدود رب کا قائل نہیں ہے، وہ غیر محدود رب کا قائل ہے. نفس ربوبیت کے قائلین مشرکین بھی ہیں، لیکن ذرا بات تھوڑی سی گہری ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. وہ لوگ رب کی طاقت و قدرت کو محدود مانتے ہیں، چاہے خالق خیر کہہ کر، چاہے رب تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے، میں درس کو بھی جوڑ رہا ہوں اندر، چاہے رب تعالیٰ کی مخصوص صفات کا انکار کر کے، چاہے رب تعالیٰ کی قدرت کے باب میں تقسیم کے قائل ہو کر کہ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ. لیکن ہم مسلمان رب تعالیٰ کو بجمیع الوجوہ رب مانتے ہیں، بجمیع الاوصاف والاسماء والصفات رب مانتے ہیں. 99 صفات تو وہ ہیں
جو ہمارے علم میں ہیں، ورنہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رب تعالی کی ذات غیر محدود تو اس کی صفات بھی غیر محدود ہیں، اور ان صفات میں سے بعض صفات کا تو اس نے ہم جیسے بندوں کے سامنے بتوسط انبیاء و رسول کے کلام فرمایا، اس لیے کہ وہ متکلم ہیں۔ اور کتاب التوحید میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ تر زور رب تعالی کی صفت کلام پر دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا متکلم ہوں گے تو ان کا مرسل ہونا ثابت ہوگا، خدائے پاک متکلم نہیں ہوں گے تو نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت ثابت کرنے میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اللہ متکلم ہیں، انہوں نے اپنے بعض نبیوں کے ساتھ بلا واسطہ کما یلیق بشأنہ کلام فرمایا، اور بعض نبیوں کے ساتھ کما یلیق بمصلحتہ بتوسط ملائکہ کے کلام فرمایا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ کلام انہوں نے ہی فرمایا ہے۔ اگر ان کا کلام نہیں ہے اور وہ متکلم نہیں ہیں تو پھر وہی معاملہ آئے گا کہ لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ اللہ ہم سے کلام کریں۔ اب وہ سمجھ نہیں پائے خدا کی صفت کلام کی حقیقت کو، اور بنیادی بات یہ ہے، ذرا سے حروف میں آگے پیچھے کریں، خدا کی صفت کلام یہ صفت کمال ہے، اس کے لیے صفت کمال کو ثابت نہ کرنا یہ اس کے لیے ایک بہت بڑے عیب کو ثابت کرنا ہے۔ اور کچھ شراح نے غضب کی بات کر دی کہ بخاری صفت کلام کو ثابت کرنے کے لیے چاہے وہ فضیلت کے قبیل کی روایت لائے ہوں، لیکن لفظ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، ثابت کر دیا کہ خدا کی ذات صفت کلام سے متصف ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ عیب سے پاک نہیں ہوگا، اور اگر وہ صفت کلام سے متصف نہ ہو تو اس کے لیے محامد اور محاسن ثابت نہیں کیے جا سکتے۔ گویا کیا بخاری کا دماغ ہے، بخاری کو واقعتاً عقیدت، محبت، عظمت اور حقیقت کے ساتھ پڑھو گے تو اس شخص کا دماغ آپ کے سامنے کھلے گا کہ وہ لائے تو ہیں حدیث، لیکن اس حدیث میں بھی انہوں نے صفت کلام کو ثابت کر دیا ہے۔ اس کے لیے بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ بخاری چائے پی کر نہیں آتی ہے، بخاری سمجھ میں وقت پاس کر کے نہیں آتی، بخاری گھوم پھر کر نہیں آتی، اس کے لیے بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو جی چراتے ہیں اور جنہیں کوئی محنت کرنا نہیں ہوتی، آج کل کے کچھ فضلائے کرام بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے، انہیں کرام کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیا کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے تھوڑی اس لیے حدیث بیان فرمائی تھی۔ بھیا برابر ہے بات، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آیا اوتیتو، اور ایک روایت میں اعطیتو جوامع الکلم، اور یہی اوتیتو، آپ طلب عزیز دھیان دیں، میں آپ کی زندگی کا ایک لائحہ بھی بتانے جا رہا ہوں کہ اوتیتو جوامع الکلم کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث کے تراجم ابواب دیکھیے۔ حدیث ایک ہوتی ہے، ہر مصنف اس پر سے الگ الگ ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مطلب کی بات لیتا ہے۔ یہ اعطیت جوامع الکلم نہیں تو اور کیا، اور صرف اگر حدیثوں کو ازرو حدیث ہی پڑھنا ہے
تو ریاض الصالحین پر آ کر بس ہو جانا چاہیے، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بخاری نے تو اپنی کتاب صرف جمع حدیث کے لیے نہیں لکھی، بلکہ اپنے تراجم ابواب کو ثابت کرنے کے لیے، حضور کی شان عقل و نقل دونوں کو ثابت کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ روایات میں حضور کی شان نقل بتلائی ہے، اور بخاری نے اسی نقل سے عقل کو لیتے ہوئے ترجمۃ الباب کو جمع کر کے بتلا دیا کہ نقل صحیح اور عقل سلیم ان دونوں میں کبھی بھی تضاد نہیں ہو سکتا ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر کوئی نقل عقل کے خلاف جا رہی ہے تو یا تو اس نقل کے اس بات میں گڑبڑ ہے یا اس عقل کی سلامتی کو سلام کرنا پڑے گا۔ وہ سلام متارکہ نہیں ہوگا، وہ سلام متارکہ ہوگا۔ ایک متارکہ ہوتا ہے طا را اور قاف والسماء والطارق، اور ایک سلام متارکہ ہوتا ہے تا را اور چھوٹا کاف۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ سلام متارکہ ہے، اور وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وہ سلام متارکہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے، اور سوال کرنے کا حق ہے، علم کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور نہ ہی طلبہ پر یہ پابندی لگائی جانی چاہیے کہ وہ کبھی کوئی سوال ہی نہ کرے، طلبہ کے لیے باب مفتوح ہونا چاہیے۔ تو علماء نے اس کی بھی تقسیم کی کہ اگر کبھی کوئی آدمی سامنے ہے تو پھر یہ سلام متارکہ کیسے ہوا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے سلام متارکہ تو ہوتا ہے۔ کمال کر دیا ہے ابن حجر نے جواب لکھ کر کہ متارکہ صرف باب کا نہیں ہوتا، متارکہ کبھی دماغ کے باب کا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے تو ہے لیکن اس کا دماغ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو السلام علیکم کہہ کر اس کے دماغ کا آپ متارکہ کر رہے ہیں، دستک دے رہے ہیں اور اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں، یہ سلام کا فلسفہ ہے۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ترجمۃ الباب کے اندر بہت سارے مطالب اور مقاصد کو حاصل کیا ہے، اور بخاری ہو بھی رہی ہے ماشاءاللہ ایسے ادارے میں جس کے مقاصد بہت سے ہیں۔ میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صرف مسجد میں لے کر بیٹھنے کے لیے تشریف نہیں لائے تھے، اور نہ حضور نے یہ کام کیا کہ صرف صحابہ کو مسجد میں لے کر تشریف فرما رہے۔ حضور جہاں مسجد میں وقت دیتے تھے بازاروں میں بھی تشریف لے جاتے تھے۔ علماء کا کام ہے آج کل مدارس سے کاٹنے کی ایک منظم بلکہ مخرب کاوش یہ ہو رہی ہے جس کی ابتدا ترکی حکومت کو زائل، سلطنت عثمانیہ کو زائل کرتے وقت ایک آواز لگائی گئی تھی، دع ما لقیصر لقیصر و ما للہ للہ۔ تمام حاضرین سمجھنے کی کوشش کریں، میں کافی نیچے اتر کر گفتگو کر رہا ہوں لیکن اللہ کی مدد لے کر کام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آواز اٹھی تھی کہ حکومت کو دین سے الگ کر دو، معاملات کو عبادات سے الگ کر دو، اور اس کو ایک بہت سنہرا نام دیا گیا تھا فصل الدین عن الدولہ، دین کو حکومت سے الگ کر دو، اور اس کے لیے مختلف قسم کے حربے رچے گئے تھے۔ اور کیوں نہ رچے جائیں، 8ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہی اللہ تعالیٰ نے دماغ کی گرہیں کھولی ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، مکالمہ بھی ساتھ میں لوں گا ابھی، يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ، کہ بہت سی اسکیمیں نکلتی ہیں، عنوان جذاب ہوتا ہے، عنوان میگنیشیم کی طرح ہوتا ہے، عنوان میں وائبریشن ہوتا ہے، لیکن یہ اسکیموں کی حقیقت وہ ہے جو آپ نے ہمارے طلبہ عزیز اور فضلاء کرام سے سنی۔ مسلمان سطحی سوچ والا نہیں ہوتا، وہ نارمل ویژن والا نہیں ہوتا، وہ ڈیپلی سوچتا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اکیلا ذکر نہیں کرتا، وہ ذکر کے ساتھ فکر بھی کرتا ہے۔ اس لیے بڑی مضبوط دلیل ہے طبیعت قرآن کریم کی طرف راغب ہوگی اور اس کے تفکر کی طرف کہ اولو الالباب اور عقل مندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے جہاں
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم فرمایا، وہیں ویتفکرون بھی فرمایا۔ پتہ چلا نرا ذکر یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اور نری فکر یہ انسان کو مزید گمراہ کرتی ہے۔ ذکر کے ساتھ فکر بھی ہو اور فکر کے ساتھ ذکر بھی ہو۔ بخاری کے تراجم ابواب فکر ہیں اور اس کے ماتحت لائی جانے والی روایات ذکر ہیں۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب کا کمال ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سال میں بخاری کہاں پڑھی اور پڑھائی جا سکتی ہے؟ یہ تو لوگوں کے وقت کی تنگ دامنی کے شکوے اور نہ جانے عمروں کی قصر اور اللہ جانے کیا کیا بہانے ہیں، ورنہ بخاری نے جس انداز سے، جس فکر سے، جس محنت سے کتاب لکھی، وہ تو اللہ ہی ان کو ان کی شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی جھلک پیش کی، تھوڑا سا مزہ چکھایا تاکہ پتہ چلے، اور چکھنا ہی اصل ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت تھانوی قدس سرہم العزیز بڑے بڑے درجے کے لوگ تھے۔ انہوں نے بیعت کی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر۔ اب حاجی امداد اللہ صاحب عربی چہارم تک پڑھے ہوئے تھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں سوم تک پڑھے ہوئے تھے، اصل میں کتابوں میں لکھا ملتا ہے کافیہ تک۔ اب اللہ جانے اس زمانے میں کافیہ یہ سوم کی کفایت کرتی تھی یا چہارم کی کفایت کرتی تھی یا وافیہ ہو جاتی تھی کہ کہیں وہ وفا یفی والا معاملہ ہو جائے، اللہ بہتر جانے۔ اور اب تو وہ کافیہ کفایت کرنے والی بھی نہ رہی اور نہ وفا کرنے والی رہی۔ خیر، تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر یہ بڑے بڑے اساطین علم و فضل بیعت ہوئے۔ ایک صاحب نے حضرت کو چھیڑ دیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو، سرخیل علماء دیوبند کو۔ حضرت گنگوہی کا جب ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو اب ہمارے طلباء کے کام کی بات کروں، حدیث فہمی میں توجہ سے سنیں گے، تطبیق بین الاحادیث میں جو مقام پچھلی 10-12 صدیوں میں کسی کو حاصل نہیں رہا، وہ حضرت گنگوہی کو حاصل رہا ہے۔ یہ میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، غلو اور مبالغے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ پچھلی 10-12 صدیوں میں حدیث کے تعارض کو دفع کر کے حضرت گنگوہی نسخ کی طرف جاتے ہی نہیں، حضرت گنگوہی ترجیح کی طرف جاتے ہی نہیں، حضرت گنگوہی تفضیل کی طرف جاتے ہی نہیں۔ وہ تطبیق کی کوشش فرماتے ہیں کہ ہر روایت کو اپنے اپنے مقام پر رکھو، اس کا محمل ایسا نکالو کہ پھر کسی روایت کو کسی روایت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کی۔ اور یہ مزاج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے فضلاء میں اس زمانے میں ہونا چاہیے۔ مسلکوں کی بات میں، بخاری کی بات میں، ترمذی کی بات میں، جس کے پس منظر میں مختصر سی بات یہ کہہ دوں، بخاری ہم کو ایک سبق یہ بھی دے رہے ہیں کہ میرے زمانے میں مرجیہ، کرامیہ، خوارج، معتزلہ انہوں نے بہت سر اٹھایا تھا، زور سے چلتے تھے۔ اس لیے میں نے اپنی کتاب کے اوائل اور اواخر میں ان پر رد کرنے میں میری پوری طاقت لگائی، بلکہ کتاب التوحید میں تو ہمارا مختصر سا مطالعہ اور مختصر سا تجربہ یہ بتاتا ہے بخاری نے جتنا زور پوری کتاب میں صرف نہیں کیا، کتاب التوحید میں صرف کیا ہے۔ اور اس پوری کتاب میں نمایاں خوبی کتاب التوحید کی یہ ہے کہ بخاری اپنی کتاب کے کتاب والے عنوان کے تحت تو آیات کریمہ لاتے ہیں، ہر باب کے ساتھ آیت کریمہ نہیں لاتے، لیکن کتاب التوحید واحد ایسی کتاب ہے کہ اس کے ہر باب کے ساتھ آپ کو آیت ملے گی، کوئی باب ایسا نہیں ہے جو آیت سے خالی ہو۔ اس سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا منبع، مصدر اور سرچشمہ کتاب خداوندی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے بغیر توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو امام بخاری جاتے جاتے ہمارے فضلاء کو، علماء کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے فضلاء اور طلباء کبھی کبھی یہ کومنٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نہیں سمجھ پاتے تو کومنٹ کرتے ہیں، کہاں یہ استاذ بول رہے ہیں کہ معتزلہ اور خوارج و کرامیہ اور مرجیہ اس زمانے میں تو یہ ہے نہیں، پھر خام و خواہ ان کے باب میں کلام کرنے کی کیا ضرورت؟
بچوں سمجھو، اصحاب نظریات ختم ہو جاتے ہیں لیکن نظریات تو ان کے باقی رہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگان دین انتظار نہیں کرتے کہ کوئی مبتدع اور ضال مضل ختم ہو جائے گا تو معاملہ ختم، نہیں 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 نہیں، وہ اس کی شخصیت سے زیادہ اس کے نظریے کا پیچھا کرتے ہیں۔ خدا کرے کہ آپ میرے اشارے سمجھو۔ مثلا مرزا غلام احمد قادیانی نے جب سر اٹھایا، شکیل بن حنیف نے سر اٹھایا، اور کچھ لوگوں نے اپنا سر اٹھایا، تو ہمارے بزرگوں نے ان شخصیتوں کا تعاقب کم کیا، ان کے نظریات کا تعاقب کیا، اس لیے کہ شخصیتیں تو چلی جائیں گی لیکن سانپ کے چلے جانے کے بعد اس کے آثار ختم نہیں ہوتے۔ وہ تو دیہاتی بھی بول کر گیا تھا کہ ان البعرۃ لتدل علی البعیر وان الاسرۃ لتدل علی المسیر۔ لہذا شخصیات کی حیات کو اور شخصیات کی زندگیوں کو پڑھ کر ان کا پیچھا کرنے کے بجائے ان کے نظریات حدامہ کو پڑھا جائے، ان کے نظریات حدامہ کے اندر کی جو ظلمتیں ہیں ان کو سمجھا جائے، اور اس کے مقابلے کی جو روشنیاں کتاب و سنت میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے، تب جا کر آپ کسی نظریے کا تعاقب اور اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو شخصیتیں اٹھ رہی ہیں اور جو باطل معتقدات اور نظریات لے کر اٹھتی ہیں، ہمیں ان شخصیتوں کی پرائیوسی میں، ان کی پرائیویٹ میٹرز میں، کہ وہ کپڑے کون سے پہنتے ہیں، وہ رہتے کہاں ہیں، اور وہ چند دن دربھنگہ میں رہتے ہیں اور چند دن مٹمٹے میں رہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے؟ یہ تو تم لوگوں نے عوام الناس یہ سمجھ رکھا ہے کہ علماء پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر چہار دیواری میں مصروف رہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ بازار میں چلنے والے نشیب و فراز پر شاید ایمیزون والے چلانے والے کی اتنی نظر نہیں ہوگی جتنی مفتیان کرام اور محدثین کی نظر ہوتی ہے، اس لیے کہ انہیں علماء کی قیادت کرنی ہوتی ہے، اور وہ قیادت وقتی نہیں ہوتی۔ آج یہ ڈٹ کر بات کہہ دوں کہ یہ ایمیزون والے، فلپ کارٹ والے، اور یہ اور وہ لوگوں کی جسمانی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن علماء لوگوں کی روحانی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور روح کو دوام اور بقا ہے، جسم کو فنا ہے، لہذا علماء کی محنتوں کو بھی دوام و بقا ہے۔ علماء کی محنتوں میں کبھی فنا نہیں ہے، اور علماء روح کی محنت اور فکر کر رہے ہیں، اور روح کے باب میں فرمایا گیا الروح من امر ربی، لہذا اس روح کے پیچھے محنت کرنے والے بھی تابع رہتے ہیں امر رب کے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ علم کے متلاشی رہتے ہیں۔ تو بخاری نے ان فرق باطلہ کی جو تردید کی ہے اس پر کامنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا دماغ کام نہیں کرتا ہے وہ ہماری کوتاہ فہمی ہے، ورنہ ہمارے بزرگان دین ہم سے زیادہ سمجھدار تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو علماء دیوبند کبھی کسی ترجمۃ الباب پر یہ نہ لکھتے کہ یہ فلاں کی تردید کے لیے ہے یا یہ ترجمۃ الباب کا مقصد، اس لیے کہ عام طور پر میں نے پہلے کہہ دیا میں ملی جلی گفتگو کروں گا، تھوڑی دیر اس پر تھوڑی دیر اس پر، اور یہ ایک مدرس اور مقرر دونوں کا جس کو رول ادا کرنا ہو اس کے لیے امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ اس کو مدرس کا بھی رول ادا کرنا ہے، مقرر کا بھی رول ادا کرنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اس طرح کرسی پر بٹھا دینے والے لوگوں کی کہ وہ ایک ساتھ دو محنتیں سپرد کر دیتے ہیں، لیکن اللہ بہت بڑی مدد کرنے والے ہیں۔ میں آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں کہ آپ حضرات کی یہ ذمہ داری ہے بخاری پڑھ کر کہ جیسے بخاری نے اپنی کتاب کے شروع میں اور اخیر میں فرق باطلہ کی تردید پر زور دیا، آپ کا مشن بھی فرق باطلہ کی تردید ہو، اس لیے نہیں کہ وہ فرق باطلہ ہیں، اس لیے کہ جب تک وہ بھی ضدھا تتبین الاشیاء خلاصۃ البیان میں پڑھ کر آئے ہو، میں ساتھ میں قرات کی تکمیل کو بھی جوڑ رہا ہوں، تو اب جب تک آپ ان فرق باطلہ کو پڑھو گے نہیں، اس کو سمجھو گے نہیں، تب تک آپ کے سامنے نور کھل کر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ظلمت کو سمجھنے کے لیے نور کی معرفت ضروری، اور نور کو سمجھنے کے لیے ظلمت کو سمجھنا ضروری۔
کمال کیا ہے کسی مفسر نے کہ اللہ نور السماوات والارض والے رکوع میں او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ والی آیت لا کر حق تعالی شانہ انسان کا مزاج بنا رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض سمجھنا ہے تو ظلمات فی بحر اللجین کے ساتھ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات اور آپ کے کمالات اور آپ کے انوارات کی طرف سے دفاع کرنا یہ ہمارا واجب ہے۔ بچوں، ہمارے بھائیوں اور میرے سامعین، حضور کی سنتوں کو ادا کرنے پر اکتفا مت کرو، حضور کی دین کی حفاظت یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی قبر پر، ان کے مزار مقدس پر کروڑوں انوار و برکات نازل ہوں۔ فرما گئے کہ دیگر افکار حدامہ اور باطلہ ان کی تردید کرنا یہ تو حضور کی شریعت کی طرف سے دفاع کرنا ہے، لیکن ختم نبوت، اور میں ایک لفظ بڑھا دوں، ختم نبوت سے لگے ہوئے تاکہ مرزا انجینئر بھی آ جائے، شکیل بن حنیف بھی آ جائے وغیرہ وغیرہ، لعنت اللہ علیہم اجمعین، المتتابعۃ الی یوم القیامۃ من اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، سب آ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ختم نبوت کی طرف سے دفاع کرنا یہ حضور کی ذات کی طرف سے دفاع کرنے کے مترادف ہے، اور حضور کی ذات کو سنبھالنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ صفات اپنی بقا میں ذات کی محتاج ہیں۔ ذات کو صفات کی ضرورت نہیں، لیکن صفات کو ذات کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو بہت زوردار بات آگے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو صفات کمالات ہیں وہ نبیوں کے ساتھ لگانی ہوتی ہیں، اس لیے گرچہ نبی رسول و نبی نہ بنے 40 سال تک، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی ذات کو معصوم رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ایسا عیب لگ گیا تو بعد والی صفات کو گڑبڑ ہو جائے گی۔ گویا اس کی ذات کو بھی سنبھالا جاتا ہے اور اس کی صفات کو بھی سنبھالا جاتا ہے، اور ان صفات میں سب سے جامع صفت خاتم النبیین ہے۔ اور عوام الناس کو یہ کہہ دوں، جب ہمارے آقا خاتم الانبیاء والرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو اب کوئی نئی شریعت، کوئی نئی بات، کوئی نئی چینل، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا عقیدہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یہ دیتا ہوں، بچہ جب تک نہ تمام اور نہ عاقل بالغ ہوتا ہے، بہت زوردار مثال سب کے کام کی، بچہ عمر کی ایک لمٹ تک اس کا ناپ بدلتا رہتا ہے۔ اس لیے بچہ جب تک 20 21 22 سال تک کا نہیں ہوتا تب تک اس کا باپ اس کو جوتے خریدنے کے لیے دکان پر لے جاتا ہے، ٹیلر کے پاس لے جاتا ہے، یا شہزادہ ہو تو ٹیلر کو گھر پر بلانا پڑتا ہے۔ بہرحال ٹیلر کو بلانا پڑتا ہے اس لیے کہ ناپ بدلتا رہتا ہے، لیکن جب بچہ کمال تک پہنچ جاتا ہے اور وہ رجولیت کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے رجل تھم جاتے ہیں، رجل کو رجل کیوں کہتے ہیں وہ بھی بتلا دیا کہ اس کے رجل جب تھم جاتے ہیں۔ رجل بننے سے پہلے جب وہ ولد تھا یا ابن تھا یا جو بھی تھا تو اس کے رجل تھمتے نہیں تھے، جمتے نہیں تھے۔ لی موٹر سائیکل، ان گیا پھر ادھر، یہ ان بھی لے لیا تاکہ علاقہ بھی آ جائے، لی سائیکل، ان گیا ادھر، اور پھر اللہ جانے چائے پینے بیٹھتا ہے وہاں پھر یہ تبصرہ وہ تبصرہ، پھر امام صاحب کو آنا پڑتا ہے، پھر سب کو مل کر مفتی صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے، پھر دارالافتاء کھولنا پڑتا ہے۔ لیکن جب اس کے پیر تھم جاتے ہیں وہ رجل بن جاتا ہے، اب اس کا ناپ تھم گیا، اب اس کا ناپ جم گیا۔ وہ صرف ہمارے یہاں جہانگیر ٹیلر صاحب ہے، خدا انہیں سلامت رکھے، اور اللہ ٹیلروں کو سچ بولنے کی توفیق سے نوازے، خدا ان کو وعدوں میں سچائی کی توفیق سے نوازے۔ تو صرف فون کر دیتے ہیں، مفتی جعفر صاحب، قاری عارف صاحب، مولانا فاروق صاحب بھی اسی میں آ گئے کہ ٹیلر صاحب کچا کپڑا بھیجا ہے، ہمارا کپڑا سل لینا۔
اب ناپ دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ناپ تمامیت کی حد تک پہنچ گیا، جوتے کی بھی سائز طے ہو گئی۔ تو اب مفتی صاحب فون کر دیتے ہیں، قاری صاحب فون کر دیتے ہیں، مولانا فاروق صاحب فون کر دیتے ہیں، حافظ سلیمان صاحب خدا ان کو صحت کے ساتھ عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ کتنا باپ کا دل خوش ہوتا ہوگا جب وہ اپنے بیٹے کو ختم بخاری کی سعادت پر دیکھتا ہوگا، اور یہ ہونا ہی چاہیے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ میں اس موقع پر مولوی بنیامین کے دادا کو فراموش نہیں کر سکتا، اور ان کے نانا کو بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ گویا نجیب الطرفین ہیں مولانا بنیامین صاحب، کہ جن کو ددیال بھی ایسا ملا اور ننیال بھی ایسا ملا۔ میرے بھائیوں، ایسے بنو کہ تمہاری اولاد میں بھی ایسی نیک اور صالح نسل پیدا ہو، اور یہ تو سورہ کہف سے ثابت ہے۔ آپ کہو گے مولانا فاروق صاحب یہ اپنے ہی لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں، میں اپنے لوگوں کی تعریف نہیں کرتا، قرآن کی آیت کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والد یہ نیک تھے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، آگے ملائیے تو سب کو اور ایک سبق دیتا جاؤں، کہاں سے گاڑی پٹری پر سے اتری ہے، ذرا اس کو عمران سلم یاد رکھیں گے کہ جب باپ صالح ہوتا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تمہارے رب نے چاہا کہ والدین یہ حد بلوغ کو پہنچیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور حد بلوغ پر پہنچنے کے بعد پھر وہ اپنے خزانے کو نکالیں۔ اللہ نے انواع میں بھی ایک خزانہ دفن کر کے رکھا تھا۔ یہ بنیامین سلمہ بلوغ اشد پر گئے، میں نہیں بولوں گا بلوغ اشد پر پہنچے، بلوغ میں پہنچنے کا معنی آ گیا یستخرجا کنزہما۔ پتہ چلا نیک باپ اگرچہ بچوں کو یتیم چھوڑ کر مرا ہو، اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان بچوں کے بڑے ہونے کے بعد بھی اللہ اس نیک باپ کی، ذرا ایک لفظ بہت زوردار کہہ رہا ہوں، اللہ کہلوا رہا ہے، اللہ اس نیک باپ کی ان دعاؤں کو جو اس نے ذخیرے میں اور خزانے میں دفن کی تھی، بلوغ کے بعد ان دعاؤں کو نکال کر اس کے مظاہر کو عام کرتا ہے، خدا ضائع نہیں کرتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، وقتی منافع کو مت دیکھو، ایمرجنسی پروفٹس کو مت دیکھو، اور لا رہا ہوں مکالمے کو، وقتی منافع کو، ایمرجنسی بینیفٹس کو، اور فوری مقاصد کو مت دیکھو۔ مسلمان کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے مقاصد پر نظر ڈالتا ہے۔ مسلمان ٹیمپرری منفعت کو نہیں دیکھتا، وہ وقتی مقصد کو نہیں دیکھتا ہے، اور نہ وہ کوئی شارٹ مقصد کی طرف، جہاں سے چلا تھا پھر وہاں آیا۔ اس کے مقاصد کو بہت اونچے ہوتے ہیں۔ کہا نا اقبال کیا کہہ کر گئے، نوجوانوں صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ وہ عزم سفر بول کر اس نے بہت دور کا مجاز لیا ہے۔ مسلمان اس دنیا میں مسافر ہے، سب سے پہلا سفر تو یہی ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ 21-22 سال کی عمر ہو گئی تو اب یہ جوتے کا ناپ طے ہو گیا، اب 6 نمبر 7 نمبر 8 نمبر، کم لوگ ہوتے ہیں جن کے 10 نمبر 12 نمبر ہوتے ہیں، ورنہ نمبر طے ہو گیا۔ اسی طرح یہ دنیا طفولیت سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شریف، میں بالکل بخاری کے شروع میں بھی لے کر جا رہا ہوں آپ کو، اسی لیے پہلی آیت آئی تھی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ وہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم کہاں گئے علیہ السلام، الی نوح کیوں آیا؟ جواب دیا کہ وحی تشریعی کو وحی تشریعی سے تشبیہ دینا ہے، اور حضرت آدم پر وحی تشریعی آئی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا طفولیت میں تھی، بچپن میں تھی، اور بچوں کو تھوڑا سب قانون سکھانے پڑتے ہیں۔ اساتذہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اپنا حصہ لیتے جائیں کہ سال اول سال دوم میں پڑھنے والے طلبہ کے سامنے آپ بگارنا شروع کر دیں، میری درسگاہ کا قانون نمبر 1، میری درسگاہ کا قانون نمبر 2، بندہ یہ برداشت نہیں کرے گا، بندہ وہ برداشت نہیں کرے گا، تو طلبہ کہتے ہیں یہ سب بندے آپ کو ہی برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ابھی دنیا طفولیت سے آگے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھوڑی سی بڑھی، بچہ چلتا پھرتا ہو گیا، تو کچھ ضروری باتیں ان کے سامنے پیش کی گئیں، پھر اس کے بعد بڑھتی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر چھوکرو جوان تھے گئے،
ہاں، یعنی یہ دنیا جوان ہو گئی، اور جوانی میں پابندیاں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ جہاں بچہ بچی جوان ہوئی پابندیاں زیادہ لگتی ہیں، کھڑکی کے پاس ان کو ہوا لینے کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا، اور ایسی پابندیاں بعد میں چل کر سعادت مندیوں کا پیش خیمہ ہوتی۔ گزشتہ کل ہی میں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تذکرہ کر رہا تھا کہ میرا باپ جب پڑھنے کے زمانے میں سختی کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، بہت برا لگتا تھا، لیکن آج دل سے دعائیں نکلتی ہیں کاش کہ اور سختی کی گئی ہوتی۔ اگر وہ سختی نہ کرتے تو نہ جانے ہم کس گلی کوچے کے اندر دیوانہ وار گھومتے پھرتے رہتے۔ خدا ان کی قبروں کو سلامت رکھے، اللہ ان کو مزید کروڑوں کروڑ انوار و برکات سے نوازے۔ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اپنا حصہ لیتے جائیں، جن کو روک ٹوک کرنے والے ماں باپ ملے ہیں انہیں روزانہ 2 رکعت سجدے شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کو کوئی روکنے والا نہیں ہے سمجھنا چاہیے کہ مصیبت آ گئی۔ اس کی ایک مثال ہے، گاؤں میں 2 قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ بعض جانور تو وہ ہوتے ہیں ان کا کوئی پرسہ نحال نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی کے کھوٹے پر جا کر بندھتے ہی نہیں ہیں۔ رات کہاں ہوئی، دن کہاں ہوا، دوپہر کہاں ہو گئی، اللہ جانے کوئی کہا۔ اب اگر اس جانور کو کوئی کاٹ کر اس کو ذبح کر کے اس کی بریانی بنا کر کباب بنا کر بھی کھا لے، اس جانور کی طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، ہے نا؟ گرچہ وہ جانور ڈیم ڈول 200 کلو ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن ایک مرغی ہے، 200 گرام ہی کی مرغی ہے یا 500 گرام کی مرغی ہے، لیکن کسی کے دربے میں جا کر شام کو بندھتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مرغی پابند ہے۔ اب اگر اس مرغی کو کسی سائیکل والے نے ذرا سی ٹکر مار دی تو مہاراشٹر کی زبان میں توڑی پانی 2000 روپے کی ہوتی ہے، جبکہ مرغی کی اصل قیمت 200 روپے ہے، 300 روپے ہے، لیکن یہ توڑی پانی 2000 روپے کی کیوں ہوئی صاحب؟ اور پورا محلہ نکل پڑتا ہے، ہاں، جنہیں کوئی لینا دینا نہیں، جن کا محرمیت غیر محرمیت کا بھی رشتہ نہیں، جن کا نہ تو مصاہرت کا رشتہ، نہ رضاعت کا رشتہ، نہ نسب کا کوئی، سب نکل پڑتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرغی کسی کی پابند ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، خدا کے دروازے کے پابند رہو گے۔ اگر تمہیں کسی نے سائیکل بھی ٹکر مار دی تو خدا کے ملائکہ آج بھی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ لیکن اگر آزاد زندگی گزاری، صبح کہاں ہے، شام کہاں ہے، دوپہر کہاں ہے، مسجد میں آئے تو بھی کیا اور نہ آئے تو بھی کیا، آزاد منش ہو کر گزرتے ہیں تو لوگ کاٹ کے کھا بھی جائیں گے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جواب مل گیا کہ عرب حکومتیں کیوں آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، آواز اٹھتی نہیں ہیں، اٹھوائی جاتی ہیں۔ یہ جواب آج مل گیا۔ امید کرتا ہوں کہ عقل مندوں کو اطمینان ہو گیا ہوگا۔ یہ تو سیاسی لوگوں کے سوالات ہے کہ اتنا فلسطین مارا کچلا جا رہا ہے، اتنا دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی عرب کیوں؟ ارے بھائی، آپ کے اندر بھی نبی کی نبوت کا ایمان موجود ہے، آپ کے اندر بھی کلمے والا خون ہے، تو عربوں میں بھی تو کلمے والا خون ہے، بلکہ کہیے توحید شاید ان کی ہم سے زیادہ ہے، اعمال میں چاہے جو، لیکن یہ جیسے ہم بولتے ہیں یہ قدم اٹھتے نہیں ہیں، اٹھوائے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ آواز اٹھتی نہیں ہے، اٹھوائی جاتی ہے۔ یہ آواز اٹھتی نہیں، یہ اٹھوائی جاتی ہے، بلوایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب بلوایا جاتا ہے؟ جب اب اگر آپ یہ کہیں کہ ان کا بیچاروں کا کیا قصور، تو نظام خداوندی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ میں کافی سارے سوالات کے جوابات بھی بخاری والے انداز میں دیے جا رہا ہوں کہ کرتا ہے کوئی، بھگتتا ہے کوئی اور، اس لیے کہ کلاس میں 2 بچوں نے گڑبڑ کی ہو تو مولانا بنیامین صاحب یہی کہتے ہیں دورے والے ایسے ہیں، وہ پوری جماعت پر ہی یہ حکم لگاتے ہیں۔ مفتی عمران سلمہ، شاہد سلمہ، پورا مدرسہ کہ یار اس سال کے دورے والے گڑبڑ ہیں۔ ارے صاحب پورے دورے والے کو کیوں ڈانٹ رہے، جبکہ 2-4 ہی کمبخت بدقماش لوگ ایسے ہیں کو ہاں نہیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں احکام شاقہ آئے، سختی آئی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سے کہہ رہے ہیں انی عالجت بنی اسرائیل اشد المعالجہ،
بخاری کی روایت ہے، حدیث الاسراء والمعراج، اور جس کا ترجمہ میں سیدھا سادہ اس زمانے کے اعتبار سے کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کا جتنا پالا مجھے پڑا ہے اس کا تصور بھی تمہیں نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر بھی آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں، اب تحت اللفظ ترجمہ کرنے کے دن گئے۔ ابھی میں ناظم صاحب سے کہہ رہا تھا اور ہمارے چند رفقائے کار اساتذہ تشریف فرماتے مہمان خانے میں کہ یہ نصاب وصاب بدلنے کی بات کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا زبان بدلو اور تعبیر بدلنے کی، زمانے کی زبان میں بولنے کی ضرورت ہے، زمانے کی زبان میں بولنے کی ضرورت ہے۔ اور اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ادارے میں علاقے سے 500 استفتاءات آئے، یہی تو عصر حاضر کے مسائل ہیں۔ وہ تو تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ عصر حاضر کے مسائل یعنی او باپ رے کیا زبردست کوئی لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ارے عصر حاضر کے مسائل کا مطلب لائیو میٹرز اور لائیو پرابلمز، اور وہ ڈاکٹر جس کے پاس بھلے سے ڈگری کم ہو لیکن تجربہ زیادہ ہو، وہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جواب ہے۔ کہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ حضور سے صلوات کی تخفیف کا مشورہ سیدنا ابراہیم نے کیوں نہیں دیا، اوروں نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے جوابات ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تجربہ کار اگر کوئی نبی ہے زمرے انبیاء میں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہاں شراح نے لکھا ہے التجربۃ اکبر المعلمین، کہ تجربہ یہ سب سے بڑا استاد ہے۔ اس سے پرانوں کا کیا مقام ہے وہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ تجربہ یہ بہت بڑا استاد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی تو جواب دیا تھا۔ تو اب جب 500 مسائل آپ کے یہاں علاقے کے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے علاقے نے اپنی ضرورت کا احساس پیدا کیا ہے، اور جو شخص، جو ادارہ، جو تنظیم اپنے آپ کو محتاج الیہ بنا دے، اس کی عظمت میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان اس دنیا کا محتاج الیہ ہے۔ میں 2-3 مرتبہ کہہ چکا کہ میں ملی جلی بات کروں گا، پھر عوام کے لیے بات آ رہی ہے۔ مسلمان اس دنیا کا محتاج الیہ ہے، اور دنیا اپنے وجود و بقا میں محتاج ہے۔ اب ذرا اس کو کھولوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی۔ وہاں محدثین نے ایک زوردار بحث چھیڑی ہے کہ آج کے دن اہل کفر، غداران خدا، بے وفاآن قدرت خداوندی، ہم کائے کو ایسا ترجمہ کریں کہ جس سے کسی کو الرجی ہو؟ ہمیں وہی تو میں نے بولا زمانے کی زبان بولو، ہمیں ترجمہ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو انرجی ملے نہ کہ الرجی ملے۔ تھوڑا سا حرف بدل گیا۔ تو غداران خدا اور آتنکواد کو تو کوئی بھی نہیں بخشتا ہے۔ دیش دروہی کو جب معاف نہیں کیا جاتا تو خدا دروہی کو خدا کیسے معاف کرے گا؟ ہاں، ذرا سی چند ہزار مربع کلومیٹر میں پھیلی ہوئی حکومت کے اندر اگر کوئی اس ملک کے دیش دروہی بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس پر سب سے بڑا الزام یہ لگتا ہے یہ دیش دروہی ہے۔ تو آسمان و زمین جس ذات کا دیش ہے، جو کھلے عام روشنی دے رہا ہے، جو کھلے عام پانی دے رہا ہے، اور مفت میں 2 کڈنی دے رہا ہے، مفت میں 2 آنکھ دے رہا ہے، ذرا سا ڈائلیسس کرو ہزاروں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، لیکن اس نے پمپنگ کیسا کر دیا؟ اس نے 2 کتنی زوردار کڈنیاں دے دی، مگر وہ تو اسی کو معلوم ہے جس کے پاس سے یہ نعمت مفقود یا اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو وہ آیت اتری تھی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ آج کے دن غداران خدا تم سے مایوس ہو گئے، اب تمہیں ان سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ لا تخشوہم کا ترجمہ بھی سکھا دیا، اور زیادہ ٹارگیٹ بنا رہا ہوں میرے فضلاء کو کہ ترجمہ ذرا تھوڑا سا بدلو۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن شریف کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ترجمانی ہو سکتی ہے، اور قرآن ترجمے کے لیے اترا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی بات کہہ دوں، صاف بات کہہ دوں، شاید کسی کو اختلاف ہو، اپنی جگہ تو ہوتا رہے، لیکن قرآن ترجمے کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن تو ہدل ترجمے کے لیے ہوگی جو دوسری کتابیں ہوں گی، القراءۃ الراشدہ اور قراءۃ الواضحہ اور رشیدہ۔ قرآن کو ترجمے کی غرض سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، قرآن کو پیغام خداوندی سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے ہدل للمتقین کہہ کر زبردست قسم کی ترجمانی کی ہے۔ اب قرآن کریم اپنی زبان میں بہت سی چیزوں کو کہہ رہا ہے،
ان میں سے میں آپ کے سامنے یہ بات سمجھا رہا تھا، جیسے ادھر رمضان کے مہینے میں بھی آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بات کیا چل رہی تھی؟ یہ ترجمانی پر بات کہاں سے اٹکی تھی؟ یہ ذرا ادھر ادھر ہونا جانا ہوا. ہاں، فلا تخشوہم پر سے تم لوگ بھی بھول گئے کم بختو. فلا تخشوہم، ان سے مرعوب مت ہونا، وخشونی، مجھ سے مرعوب ہونا. اب آپ کہو گے مولانا فاروق صاحب کو ترجمہ نہیں آتا ہے. فلا تخشوہم کا ترجمہ تو ہوتا ہے ان سے ڈرنا مت. نکو نہیں، خاف یخافو کا معنی ڈرنا ہوتا ہے، خشیہ یخشا کا معنی ڈرنا نہیں ہوتا. خشیت میں اور خوف میں بہت بڑا فرق ہے. کسی کے ضرر سے بچنے کے لیے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں، اور کسی کی عظمت کی بنیاد پر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. اور علماء کرام کے باب میں اسی لیے فرمایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، معرفت کی بنیاد پر، عظمت کی بنیاد پر، جو کہ اللہ تعالیٰ مخوف عنہ نہیں ہے لیکن مخشی ہے، اس سے خشیت کی جاتی ہے. تو فلا تخشوہم، اس سے مرعوب مت ہو کفار سے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ مسلمان کیوں مرعوب ہوں بھائی؟ اس لیے کہ دنیا اپنی بقا میں مسلمانوں کی محتاج ہے. اور اس کی دلیل لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ، یہ ہے اس کی دلیل کہ روئے زمین پر قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین پر اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا اور وہ مسلمان ہے. تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ شرائط کی رعایت کرنا ضروری. اور ابن قیم جوزی نے ایک زبردست قاعدہ لکھا ہے کہ خدا کی بشارتیں اور احکام شریعت تمامی تک تب پہنچتے ہیں، یہ قاعدہ دھیان سے سنو، خدا کی بشارتیں اور خدا کے احکام تمامی تک تب پہنچتے ہیں جب مقتضیات، ذات کے کسرے کے ساتھ، ہاں غلط نہیں بول رہا ہوں، جب مقتضیات کے وجود کے ساتھ موانع کا انتفاع بھی ہو. مقتضی تو موجود ہو لیکن مانع منتفی نہ ہو بلکہ مانع موجود ہو تو پھر وہ حکم لاگو پڑتا نہیں ہے. اب اس میں بھی جواب آ گیا کہ خدا کی نصرت دیکھنے کو کیوں نہیں مل رہی ہے. لہذا صرف مقتضیات کی حصول یابی کی کوشش پر اکتفا نہ ہو بلکہ موانع کے انتفاع کی بھی محنت کی جائے. اور اسی محنت میں سے یہ چیز بھی شامل ہے کہ دل سے کینے کو، حسد کو، بغض کو ختم کرو، حب جاہ کو، حب مال کو ختم کرو. ہمارے فضلاء میں چونکہ گھر کے لوگ ساتھ میں بیٹھے ہیں، بہت بڑی کمزوری ہے حب مال کی، حب جاہ کی. حب مال تو رہتے رہتے ختم ہو جاتا ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا حب جاہ مرتے وقت بھی ختم ہو جائے تو بسا غنیمت. اور اس کی دلیل لکھی کہ ابو طالب میں سے مرتے مرتے بھی حب جاہ نہیں گیا، مرتے مرتے بھی نہیں گیا. بہت سمجھایا گیا لیکن وہ مرتبے، لیکن یہ کس میں سے ختم ہوتا ہے؟ جو ارباب بصیرت اور ارباب معرفت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. دیکھو بچوں، یہ آپ کو مدرسوں میں مسالہ تیار کر کے کباب دے دیا گیا، اب اس کو تلنے کا ٹائم آیا ہے، اور خوشبو تلنے کے بعد آتی ہے. رمضان سامنے ہے، مثال دے رہا ہوں، سب کے کام کی مثال ہے کہ 11-12 بجے گھروں میں کباب اور سموسے کا مسالہ ڈال کر اس کا آٹا تو تیار کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم جیسے نوام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا، جو لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں کہ آج امی کباب بنائے گی یا سموسے بنائے گی. وہ جب شام میں عصر کے بعد وہ گرم گرم تیل میں تلتے ہیں تو اس کی خوشبو گزرنے والے کو بھی اہل اسلام کے زمرے میں شامل ہونے پر مجبور کر دیتی ہے. خوشبو کباب مارا مسلمہ کرد، جبکہ خاص طور پر مفتی صاحب کا مالیگاؤں ہو اور وہاں کی خوشبو اپنے اندر ایک خاص معنویت رکھتی ہے. وہاں سے گزرنے والے اچھے وہ خوشبو کے بعد صاحب خوشبو تک پہنچنے کی، وہ ان تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، تو ان تذوق بالمعیدی خیر من ان تشمہ والا معاملہ. اب یہاں آپ کو یہ سب مسالہ بھرا گیا ہے، لیکن اب اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے بچوں، تواضع ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو آج
کامل نہیں سمجھیں گے، زندگی بھر تک کے لیے ناقص سمجھیں گے، اور زندگی کا سفر آپ کا شروع ہوا تھا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اب بس ختم کرنے کے در پہ ہوں. اب آج یہ سفر ختم کرنے کی طرف اشارہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں سفر ختم ہوا. انسان کے عمل کا آغاز نیت سے ہوتا ہے اور اس کے عمل کی انتہا میزان پر ہوتی ہے. بخاری نے اسی لیے ان دونوں کو ذکر کیا. اور دوسری خاص مناسبت بہت زوردار، ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے اساتذہ کی برکت سے ذہن میں ڈالی. میں نہیں کہوں گا کہ بندے کے ذہن میں آئی، یہ تو تکبر ہے. کیا بندہ اور کیا اس کے ذہن میں آئے. بڑوں کی توجہات، اور میرے بڑے میرے اساتذہ ہیں، ان کی توجہ کی برکت سے مناسبت سمجھ میں آئی کہ شروع کی روایت ہے فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. ہجرت کا سلسلہ منقطع ہوا فتح مکہ پر. ریاض الصالحین سے روایت پڑھ کر آئے لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت. بہرحال وہ جو ہجرت، وہ والی ہجرت تھی، اس کا سلسلہ فتح مکہ پر ختم ہوا. اس ہجرت والے موقع پر اور فتح مکہ سے پہلے والے جو مسلمان ہیں ان کے باب میں میزان عمل کی رعایت کرتے ہوئے 27ویں پارے کی سورہ حدید میں، اس لیے کہ ان لوگوں کے اعمال کا وزن حدید جیسا ہے، فرمایا گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اعمال انجام دیے ان کے اعمال، اور فتح مکہ کے بعد والے اعمال جنہوں نے بھی انجام دیے، دونوں میں برابری نہیں ہو سکتی. انگریزی میں کہتے ہیں a friend in need is a friend indeed. ضرورت کے موقع پر کام آنے والا دوست ہی دوست کہلائے جانے کے قابل ہے. تو نیت کے ذریعے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. اور بخاری نے اپنی محدثانہ شان بھی بتائی. شروع کی روایت راوی غریب کی خبر غریب ہے، اور آخری روایت بھی خبر غریب ہے. کمال ہے. بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. عصر حاضر پر چسپاں کر دیا کہ یہ دور جو چل رہا ہے وہ اردو والے غربا نہیں، اجنبیوں والا دور. کرتا پائجامہ پہن کر آپ پروزون میں چلے جاؤ، لوگ آپ کو اجنبیانہ نگاہوں سے دیکھیں گے. ہاں، کوئی عورت اگر برقع پہن کر یو ایس کے ایمبیسی میں چلی جائے اس کو تعجب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کوئی عورت اگر نقاب پہن کر بازار میں چلی جائے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے فطوبى للغرباء. ایسی عورتوں کو، ایسے مردوں کو سنت لباس پہن کر نکلنے میں ذرہ بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں. سن لو بھائیو کہ کتاب و سنت میں بیان کردہ کلچر کو اپنانے کے بعد اگر سماج میں اجنبیانہ نگاہوں سے دیکھے جاتے ہو تو تمہارے لیے رسول اللہ کی دعائیں ہیں کہ فطوبى للغرباء، کہ ایسے اجنبیوں کے لیے، ایسے اجنبی سمجھے جانے والوں کے لیے مبارکبادی ہے. اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے. تو اس روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی. ترجمۃ الباب میں کافی لمبی چوڑی تفاصیل ہے اس کا، ابھی اب موقع بھی نہیں رہا، 11 بج گئے اور تقریباً جلدی جلسہ ختم کرنا ہے. ہم لوگ تو کھا پی کر بیٹھے ہیں، جو بات سچی ہے سچی ہے. آپ سب لوگ ابھی ماشاءاللہ خلوے، اچھا آپ سب بھی کھا پی کر بیٹھے ہیں، لیکن یہ دائیں بائیں کے جو لوگ ہیں وہ تو کہہ بھی رہے تھے کہ آپ کو تو کھلانے والے بہت سے لوگ ہیں، ہمارا کیا ہوگا. تو اب ان کا بھی خیال کرنا ضروری ہے. روایت میں فرمایا جا رہا ہے 2 کلمے نہایت آسان ہیں زبان پر، نہایت آسان ہے بولنے کے لیے. ہاں، قرہ بھی فارغ ہو رہے ہیں. وہ 2 کلمے ایسے آسان ہیں کہ ان میں نہ حروف مستعلیہ ہیں، نہ حروف مجہورہ ہیں، نہ حروف شدت ہیں، بلکہ نہایت آسان. ہاں، ادا کرنے کے لیے نہ جہر، نہ شدت، نہ استعلاء، بلکہ سب رخوت ہی رخوت. ہاں، اور استفالت ہی استفالت. بہت آسان ہے زبان پر، سبکی کے ساتھ چل پڑتے. سبکی کے سے یا مراد ذلت نہیں، یعنی نرمی کے ساتھ چل پڑتے ہیں. لیکن میزان میں، پلڑے میں بہت وزندار. کیوں وزندار؟ اس کا جواب خود حدیث میں موجود. اس لیے نہیں کہ وہ شارٹ ہیں، اس لیے کہ خدا کو زیادہ پسند ہے. ایک سبق اس حدیث کے حوالے سے دے دوں، جو عمل خدا کو پسند ہوگا وہی عمل وزندار ہوگا.
یہ سادہ سادہ بات ہے لیکن اس کے اندر بہت معنویت ہے۔ جو عمل خدا کو پسند ہوگا وہ عمل بہت وزندار ہوگا، اور خدا کو وہ عمل پسند ہے جو نبی کی اداؤں اور نقل پر پورا اترتا ہو، جو نقل پوری بخاری شریف میں پڑھ لی۔ ختم کی مناسبت بھی آ گئی کہ نماز نبی جیسی نماز ہو، زراعت کھیتی نبی جیسی ہو، اور جتنے اعمال ہیں معاملات نبی جیسے ہوں۔ اور کون کہتا ہے کہ نبی نے بازار کی میٹر نہیں بتائی؟ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، نبی کوئی پوری زندگی مسجد میں نہیں بیٹھے رہے، وہ بخاری شریف کی کتاب البیوع میں آتا ہے، حضور بازاروں میں جاتے تھے اور غلے کے ڈھیر کے اندر یوں ہاتھ مارتے تھے کہ وہ نیچے گیلا غلہ ہے یا اوپر سوکھا ہے، یہ کس انداز کا غلہ ہے۔ حضور پوچھتے بھی تھے تم کھجور کی کھیتی کیسے کرتے ہو، تم کس طرح کی نلکیاں، یہاں تک کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں آیا دو طرف اگر رو ہاؤسز بنائے جاتے ہوں تو بیچ میں راستہ کتنے بائی کتنے کا ہونا چاہیے وہ بھی ہمارے آقا نے بتایا ہے۔ اب کتنا درود پڑھو گے آج مجھے بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے ہمیں نہ سائنس دانوں کا محتاج بنایا، نہ کیمسٹری والوں کا محتاج بنایا، نہ دنیا داروں کا محتاج بنایا، بلکہ ہمارے آقا نے تو تورات کی تلاوت کی اجازت پر بھی خفگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا میں جامع شریعت تم کو دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما ابدا۔ لہذا کتاب و سنت کی طرف آؤ، اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، محبوب کی نقل کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ وہ ہیں دونوں کلمے جو خدا کو پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ زندگی میں گنگانے ہوں خدا کے گاؤ، زندگی میں معائب اور نقائص سے پاک کرنا ہو خدا کو پاک کرو۔ دنیا میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے اور اس کے کرشمے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ لہذا اللہ جب پاکیزہ تو اس کی شریعت بھی نقصان سے پاکیزہ۔ بہت زوردار بات ہے، خدا جب پاکیزہ تو اس کی شریعت بھی نقصان سے پاکیزہ، اور جب وہ قابل ستائش تو اس کی شریعت بھی قابل ستائش، اور قابل ستائش وہی شریعت ہوتی ہے جو حد کمال تک پہنچی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باوجود یہ کہ کئی چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن اب ہم آپ کو زیادہ مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے۔ حدیث شریف میں آیا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ طلبہ عزیز اب امت کے حوالے کیے جا رہے ہو، بچوں درد دل کی آواز ہے جو اب کہہ رہا ہوں، امت کے حوالے کیے جا رہے ہو۔ اب تک وارثین نبی تھے، اب نائب نبی بن کر جا رہے ہو، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اب نائب نبی بن کر جا رہے ہو۔ یہ دستار بندی کا جو عمل ہوتا ہے وہ کوئی علماء دیوبند کا رائج کردہ عمل نہیں ہے، یہ حضور نے حضرت معاذ کو بھیجتے وقت دستار باندھی تھی۔ سمجھا دوں میں آپ کو کہ یہ کیا ہے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی یہ ان بچوں کو دستار پہنانا گویا بڑوں کی طرف سے اپنے اعتماد کا اظہار کرنا ہے کہ اب یہ بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ امت کی دینی اور دنیاوی، میں تو یہ لفظ بھی پڑھتا ہوں، علماء جتنی دنیاوی رہبری سیاسی قائدین بھی نہیں کر سکتے بشرطے کہ وہ علماء ہوں، تو ہے یہ شرط۔ تو یہی بات ہے، اور یہ دستار نیابت رسول ہے، لہذا اس کا ہر موقع پر خیال کرنا۔ اور جہاں آپ نے حدثنا جب پڑھا، آج کی تاریخ میں 26 یا 27 واسطوں سے آپ درسگاہ نبوت کے شاگرد بن جاتے ہو بچوں۔ ہاں، اب اگر آپ کا کوئی بھی عمل ہوگا تو جیسے یہ کہا جائے گا تمہارے استادوں نے ایسا پڑھایا، کوئی کہنے والا یہ کہے گا رسول اللہ کے تلامذہ ایسے ہوتے ہیں کیا، چند واسطوں سے۔ اس لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا خیال رکھیے، دین میں عمق پیدا کیجئے۔ اور 3-4 موٹی موٹی نصیحتیں کر دوں۔ احساس ذمہ داری، لباس میں سادگی، اخلاق میں بلندی اور علم میں پختگی، یہ 4 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی ناکامی آپ کے سامنے کھڑے رہنے کی بھی ہمت نہیں کرے گی۔ بنیادی چیز میں نے بتلائی ہے احساس کی ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ ہمہ جہتی ذمہ دار۔ ہر وقت اس کا خیال رکھیں کہ میں ذمہ دار ہوں، احساس ذمہ داری۔ نمبر 2 پر اخلاق کی بلندی،
نمبر 3 پر لباس میں سادگی، اور نمبر 4 پر علم میں پختگی، مطالعے کی عادت رکھیں، پڑھتے رہیے، پڑھاتے رہیے۔ سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ لہذا نیت کرو کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے خیر ہونے کی بشارت نبی نے دی۔ دنیا چولہے میں جائے جو یہ کہتی ہو کہ علماء کا کام کیا ہے، وہ تو صرف جب نبی نے کہہ دیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اب کسی سے خیریت کی بشارت لینے کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ خدا خوب مبارک فرمائے۔ ان بچوں کے ماں باپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کے اساتذہ کو، ان کے خاندان کو، ان کی انتظامیہ کو، اور اس مدرسے کے پیچھے درون ہند و بیرون ہند جن لوگوں کا جو بھی تعاون لگ رہا ہے، سب کے لیے از قبیل نمائندے جامعہ عقل کوہ شکرانے کے کلمات ادا کرتا ہوں، حضرت مولانا وستانوی صاحب کی طرف سے، ان کے خلف رشید کی طرف سے، اور عزیزم مولانا بنیامین سلمہ کی طرف سے، اور جمیع اراکین کی طرف سے، تمام کے تمام مخیرین جو یہاں بیٹھے ہیں، سب کے ہم شکر گزار ہیں، تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ دیہاتوں سے روٹیاں بھیجنے والی خواتین کے ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں، اور راتوں کی خلوتوں میں آپ کے لیے بچے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک خواب میں نے ابھی عصر کے بعد ایک ساتھی کو سنایا کہ ایک آدمی، سنو بس یہ 2 منٹ کی بات، ایک آدمی بہت دعوتیں کراتا تھا لوگوں کو، خوب دعوتیں کراتا تھا۔ اس کے بارے میں گاؤں کے ایک بزرگ کو حضور خواب میں تشریف لا کر کہنے لگے کہ ان کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ تم سب کو دعوت کرا رہے ہو، میرے مہمانوں کی دعوت کب کراؤ گے؟ انہوں نے پوچھا حضور آپ کے مہمان کون؟ کہا مدرسے کے طلباء آپ کے مہمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ اب یہ بچے جہاں جہاں امامت کروائیں گے، دین کی بات کہیں، گویا آپ کی روٹیاں ممبروں پر بولنے والی ہوں گی، بقول میرے استاد مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے دیے ہوئے ٹماٹر، آپ کی دی ہوئی چٹنی، آپ کا گوشت، یہ ممبر و محراب کو مزین کرے گا انشاءاللہ، اور لوگوں میں روح پھونکے گا۔ اللہ خوب جزائے خیر دے، اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نوازے۔ اس کتاب کے پڑھانے والے تینوں علماء اور مدرسین کو تہہ دل سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کی نسبتوں کو ہم سب میں منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔